إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے گلے میں لٹکا دی گئی۔ ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کی تقدیر اس کے گلے میں کے ساتھ لٹکا دی گئی۔ اب تقدیر میں نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بڑا منحوس ہے، فلاں دکان لی ہم نے تو نقصان ہو گیا، فلاں مکان لیا تو سارے بندے بیمار ہو گئے، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، ہماری بہو آئی تو گھر میں بیماری پھیل گئی، یا بچہ بیمار ہو گیا تو فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا۔ تو یہ ساری نحوستیں جو ہیں، نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر بندے کی نہ کوئی دن نحس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، اور نہ کوئی فرد دوسرے فرد کے لیے منحوس ہے۔ ہر شخص اپنی ذات کے لیے منحوس ہے۔ اگر جمعے والے دن ایک شخص جمعہ نہیں پڑھتا تو اس کا جمعہ اس کے لیے منحوس ہے، اس کے لیے منحوس ہے، وہ دن اس کے اپنے فعل کی وجہ سے اس کے لیے منحوس ہو گیا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو کہنے سے یہ کہ جی نحوست، اگر نحوست ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتی۔ تو یہ نحوست کی نفی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اقرار نہیں کیا کہ عورت گھر اور گھوڑا نحس ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر نحوست کوئی چیز ہوتی تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کا ہمیشہ پالا پڑتا ہے، تو ان میں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جیسے فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، نبی ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرتا۔ اگر ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہا کہ نحوست اگر ہوتی تو پھر ان چیزوں میں ہوتی، جب ان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نحوست کچھ نہیں ہے۔ تو قومیں جب نبی ان میں آتے تھے اور وہ نبی کی دعوت نہیں مانتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب آتے تھے پے در پے، تو وہ کہتے تھے کہ جس دن کہ تم اٹھے اور تم نے یہ بات شروع کیا اس دن کی ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے، انا تطیرنا بکم، ہمیں تمہاری وجہ سے نحوست چمٹ گئی ہے، نحوست کی لپیٹ میں آ گئے ہم تمہاری وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور قیامت کے دن اس کے لیے پھر وہ کتاب منشور نشر شدہ اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی کہ لو بھائی، کھولنے کی زحمت بھی نہیں ہے، اسکرول کرتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن حکیم نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ اقرأ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا آڈیٹر تو خود کافی ہے، کسی اور کو حساب کر کے تجھے دینے کی ضرورت نہیں، خود دیکھ، یہ تیرے ہی ہے نا۔ اور کہیں فرمایا کہ جس نے رائے کے دانے فاما من
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جس نے رائے کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب کلپ دکھائے جائیں گے، یعنی یہ دیکھنا اس طرح سے کتاب رکھے، وہ کلپ اس کا کہ دیکھو بھائی، اب اس کے لیے کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے حساب کو خود ہی دیکھے گا، یہ ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کے جو حق تلفی وغیرہ کسی نے کی ہوگی وہ باقاعدہ ریکارڈ پہ لا کے وہاں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ حساب کتاب بندے کا وہ ذاتی اس کو ہوگا، وہ خود دیکھے گا اور کافی ہوگا اس کے لیے۔ اس کو میرے حال میں کنفیشن میں دیر نہیں لگے گی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسی طرح اس کتاب کے بارے میں اب آپ نے دیکھا نا گوگل والوں کا وہ آ گیا کہ آپ بات کریں تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بات کرنے والا بات کرتا نہیں ہے کہ ایک مستعد لکھنے والا اس کو ریکارڈ پہ لے لیتا ہے۔ یہ ہے چیز کہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے اسے، گوگل والے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ بھی اسی طرح۔ ما یلف، ایک لفظ بھی اس میں سے مس نہیں ہوتا، لفظ نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلنے والی ہوا لفظ کا روپ دھارتی ہے اور وہ ریکارڈ پہ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے بارے میں جو ہم لکھ رہے ہیں، ہم سب رائٹر ہیں، ہم سب رائٹر ہیں، ہر ایک کتاب تصنیف کر رہا ہے، مصنف ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ اپنی کتاب کو دیکھے گا، اور دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹا چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے، سب اس نے گنوا کے رکھ دی ہے، کوئی چیز مس ہی نہیں کی۔ ہمارا جو فہم ہوتا ہے نا، یا ہماری جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ گناہ کر رہے ہیں، اتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اب وہ سارے معاملے چھوڑ کے تو اللہ میری چھوٹی سی غلطی کے پیچھے تھوڑا ہی پڑ جائے گا۔ بھائی ان کے بڑے ان کے لیے، آپ کے چھوٹے آپ کے لیے، ان کے بڑے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور آپ کے چھوٹے آپ کی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی تمہارا ادھر دھیان ہی نہیں گیا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے کبھی یہ سوچا، اگر ہوتا یہ سوچا کہ بھائی یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، میرے ہاتھ پاؤں زبان کان آنکھیں میری جلد یہ سب گواہ ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، میں جس زمین پہ برائی کرتا ہوں وہ فوراً ریکارڈ کر لیتی ہے، تو ہم کبھی نہ کرتے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہمارے اکثر کاموں کی خبر نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ وہ نوٹس نہیں کرتا، بڑے بڑے کاموں کو وہ لیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے۔ مثقال ذرہ بھی ہے، سرسوں کے دانے کے برابر ہے، پھر زمین میں ہے یا آسمان میں ہے یا کسی چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہے، اللہ پاک کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے لے کر آنا، میں وہ چھوڑ نہیں دوں گا، سب لاؤں گا۔ تو یہ کتاب یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہاں وہ حاضر پائیں گے۔ یہ ہوتا ہے مال مقدمہ، جب مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے نا تو پھر وہ پولیس والے ساتھ لے کر آتے ہیں، ایک بوریا سا ہوتا ہے سیل پیک، اور پھر آ کے وہ وہاں کھولتے ہیں، اس میں مال مقدمہ ہوتا ہے، یعنی آلہ قتل ہوتا ہے، مقتول کے خون آلود کپڑے ہوتے ہیں، اس کی چپل ہوگی، خول ہوں گے گولیوں کے، تو یہ سارا مال مقدمہ کہلاتا ہے۔ تو وہ مال مقدمہ اللہ پاک کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے اس عدالت میں پیش کرنا،
کہ یہ تم نے کیا تھا اور یہ اس کے ثبوت ہیں۔ تو ہم اس لحاظ سے رائٹر ہیں اور اس کتاب کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آج بھی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم چاہیں تو اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے، استغفار کافی ہے، تہ دل سے ہو اور آئندہ نہ کرنے کے ارادے پر پختہ اظہار ہو۔ جس لمحے توبہ ہو اس لمحے بندہ اپنے عمل پر، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کے عزم پر 100% مستعد ہو وہ، تو اللہ پاک مٹا دیتا ہے پچھلا، بالکل جیسے کیومن ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے اسی دن جنا ہے۔ اور پھر اگر ہو جائے تو اللہ پاک وہ پچھلا جو ہے وہ ریسٹور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے تو پھر مٹا دیتا ہے، پچھلا اس طرح مٹاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہارڈ ڈسک میں کہیں پڑی ہوئی ہوگی وہ، جیسے ہم کوئی چیز ڈیلیٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا، حالانکہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے اور پھر جو ماہر ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور پھر وہ نشر ہوتی ہیں، لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جب معاف فرماتا ہے تو وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں سے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جس جگہ اس نے وہ جرم کیا تھا اس جگہ سے بھی ڈیلیٹ کر دیتا، اس کے بھی ارکائیو میں، ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں چھوڑتا، اور جس فرشتے نے لکھا تھا اس فرشتے کو بلا دیتا اس گناہ کو۔ لیکن پھر جب وہ بندہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا جس سے توبہ کر چکا تھا اور پھر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک پچھلا اس کے حساب کتاب میں نہیں جوڑتا، پھر جب کبھی توبہ کرتا ہے تو اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پھر کرنا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ 100% ارادہ کیے ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ پاک وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ پاک آج بھی ہم توبہ کر کے اپنی اس کتاب کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ یہ وہ جو اظہار کیا نا اللہ پاک نے سورہ الحاقہ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پھر جو اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہتا پھرے گا کہ ہاں یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، لیکن جس کا رزلٹ اچھا آتا ہے وہ پھر رستے میں ہر ملنے والے بندے کا یار میرا رزلٹ دیکھنا ہی ہے، تو اس دن وہ شخص اتنا بے ساختہ، اتنا خوش ہوگا کہ ہر ایک کو کہتا پھرے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال دیکھو یار، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا، میرا یقین تھا کہ مجھے خیال تھا کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، لہٰذا میں بڑا ناپ تول کے چل رہا تھا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ اس کا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ موت ہی کافی ہوتی میرے لیے، یعنی مر کے اب دوبارہ زندہ نہ ہوتا، میں مٹی بن گیا ہوتا تو وہی کافی تھی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرا اثر و رسوخ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا اور میرے کسی کام نہیں آیا، وہ ہلاک عنی، میرے ہاتھ سے نکل گیا وہ اثر و رسوخ بھی، اب میں کسی کو کہہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نقشہ کھینچا اللہ پاک نے سورہ الانشقاق کے اندر، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس کا حساب آسان کیا جائے گا۔ اب آسان حساب بھی، یعنی حساب اور پھر آسان، تو حساب تو جو حساب ہوتا ہے وہی ہے نا، آسان کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر 4 یا 8 یا 10 ہے تو 4 اور 8 10 ہی ہوگا نا، اس کا آسان کیا ہوگا، 4 کو 2 تو نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حساباً یسیرہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بس یہ کہ اللہ پاک کے سامنے نامہ وہ جو رکھے جائیں، نیکیاں بندے کی رکھی جائیں، اللہ پاک ان کی کوالٹی چیک نہ کرے،
کہا جی اتنی نمازیں جی، فرشتے کہیں جی اس کی اتنی نمازیں، ٹھیک ہے جی ادھر رکھ دو، وہ اتنے صدقات ہیں جی، ٹھیک ہے جی ادھر رکھ دو، یہ جی ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک اس کو قبول کرتا چلا جائے۔ عائشہ جس کو اللہ نے روک لیا، یعنی سوال کر لیا اس کے اعمال پر، اس کی کوالٹی چیک کر لی، تو اس کی تو ماں مر گئی، یعنی پھر تو ہماری نمازیں ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے پھر کافی ہوگی کہ بھائی تم سجدہ کر رہے تو تمہارا خیال کہاں تھا، کون سی تیاریاں کر رہے تھے، تم دنیا دیکھ رہے تم سجدے میں ہو، میرے ساتھ کلام کر رہے تو حساباً یسیرا یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ پاک جیسی بھی ہے وہ نیکیاں ان پہ کوئی بحث نہیں کرے گا، ان کی کوالٹی پہ کوئی بحث نہیں فرمائے گا، اور ان کی تعداد کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جس سے پھر اللہ راضی ہوگا تو ان کو احسن الذی کانوا یعملون، اس کو اس کے بہترین عمل کا ریٹ لگایا جائے گا، یعنی اس نے زندگی میں جو بہترین کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھی تھی، ساری نماز اس ریٹ پر لے لی جائیں گی۔ جو روزہ اس نے بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی شدت کے گرمی میں اور بڑا اس کے ساتھ اس نے رکھا ہوگا، اس کے ریٹ پہ اس کے سارے روزے لے لیے جائیں گے۔ جو صدقہ اس نے نہایت خلوص نیت سے کیا ہوگا اور بڑی تنگ دستی کی حالت میں کیا ہوگا، اللہ پاک اس کے سارے صدقات اس ریٹ پہ لے۔ احسن الذی کانوا یعمل، وہ جو احسن اس کی چیز ہوگی، عمل ہوگا، اس پہ قبول فرما لے گا۔ تو جو اس کے بارے میں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ بڑا جملہ جو ہے نا، یہ بڑا سوچ بچار والا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوش خوش آئے گا، یعنی اس سے پہلے وہ غمگین تھا، وہ فکر مند تھا، لیکن جب اس کا رزلٹ نکل آئے گا تو پھر وہ خوش خوش واپس آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس، لاؤ جی میرا کام تو ہو گیا ہے، الحمدللہ میں وہاں۔ اچھا، جس کا وَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کی کتاب اس کی پشت کے پیچھے ملے گی۔ اب اس کی دو تعویلیں کر، ایک یہ کہ بندہ عام طور پہ جو چیز اس کو ناپسندیدہ ہو وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا، اس کو لینے کی بجائے ہاتھ پیچھے کر لیتا اور پیچھے ہی پھر اس کو پکڑایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے تو اسے انہی بندے ہاتھوں میں نامہ اعمال پیچھے پکڑایا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا۔ اور جیسا اللہ پاک نے سورہ الفرقان میں فرمایا نا، لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت سے کام نہیں بننا بابا، بہت ساری موتیں جو ہے ان کو پکارو تم، اس لیے کہ وہ تو ہر لمحہ مرنا اور ہر لمحہ جینا ہے۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، اور جہنم میں پہنچے گا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش باش تھا اور کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی، موج اڑا رہا تھا۔ وہ جو دائیں ہاتھ والا ہے وہ حشر میں خوش ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ جو بائیں ہاتھ والا ہے یہ دنیا میں مسرور تھا، انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا وہاں بس انہی میں مگن تھا، اور آج اسے یہ غمی دیکھنی پڑی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ توبہ جو اللہ پاک قبول فرمائے، میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آپ حضرات کے بھی اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات کو دین کی بنیاد پر قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی خاطر جو ہے وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ پاک جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کی دین کی خاطر نسبت سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اسی طرح اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے سامنے رسوا نہ کرے، جو کوئی ہم نے غیبت وغیرہ کی ہو اپنے دوستوں کی، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب